السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون۔ لذت نماز کیسے حاصل ہو، اس کے تھرڈ ایپیسوڈ میں آج ہم سننے جا رہے ہیں ہیبہ۔ جی ہاں، کیا چیز ہے یہ؟ کیا معنی ہے اس کا؟ نماز میں اس کا ہونا اس قدر ضروری ہے۔ نماز سے باہر کی زندگی میں بھی ہمارے لیے یہ کتنی اہم چیز ہے، انشاءاللہ آج کے درس میں اس کو جانیں گے۔ ساتھ ساتھ ہمارا سلسلے وار پروگرام کا جو اصل عنوان ہے، ہماری زندگی کا جو اصل مقصد ہے کہ ہم اپنی نمازوں سے لذت کیسے حاصل کریں۔ نمازوں سے لذت کیسے حاصل کریں، اسی کی ایک کڑی ہے آج کی یہ تیسری جو نشست شروع ہونے جا رہی ہے۔ آئیے ایک چھوٹے سے واقعے سے ہم اس کا آغاز کریں۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ، ہم سب کو معلوم ہے، جب نماز کا وقت آ جاتا، نماز کی تیاری شروع کرتے تو کانپ اٹھتے، چہرے کی رنگت بدل جاتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یہ ایسی حالت کیوں ہوتی ہے آپ کی؟ تو جانتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، اللہ کی قسم، ایسا وقت آ چکا ہے، اس امانت کو ادا کرنے کا ایسا وقت آ چکا ہے جو امانت اللہ نے آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اسے انکار کر دیا اور ہم انسانوں نے اسے اٹھا لیا۔ اللہ اکبر۔ ان کی نمازیں مختلف ہوتی ہیں ہماری نمازوں سے، اس لیے کہ نماز میں رہتے ہوئے جو ان کا احساس، جو ان کا شعور تھا، وہ آج ہمارا نہیں ہے۔ اس لیے ان کی اور ہماری نمازوں میں بہت فرق ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ نماز جسم سے ادا ہوتی ہے یا دل سے بھی؟ کون جواب دیں گے آپ میں سے؟ ممکن ہے کہ آپ کا آڈیو بند ہونے کی وجہ سے کوئی شیخ آپ کا مائک بند ہے۔ شیخ آپ کا مائک بند ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر، اللہ بارک۔ ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ دیکھنے میں نماز جسمانی عبادت، لیکن یہ ٹھیک اسی وقت دل کی بھی عبادت ہے، زبان کی بھی عبادت۔ پہلے حلقے میں ہم نے حاضر دماغی، نماز میں اپنے آپ کو صرف جسم سے نہیں دل و دماغ سے حاضر رکھنا، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنا۔ پھر دوسرے حلقے میں امید کے بارے میں ہم نے سنا۔ آئیے ایک اور احساس ہم اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اپنی نمازوں میں آج کے اس تیسرے ایپیسوڈ میں، حلقے میں، اور وہ چوتھی چیز ہے ہیبہ۔
جی ہاں، عام طور پر ڈر، خوف کا لفظ ہم سنتے ہیں، لیکن ہیبت دیکھنے میں تو یہ ڈر کی ہی ایک قسم ہے، لیکن ان دونوں میں کافی فرق ہے، کافی فرق ہے۔ اور آپ نہ بھولیں، نماز کا جو ایک جادوئی، نماز کی ایک جو جادوئی چابی خشوع ہے، اس کا ذکر تو اور آگے آئے گا، لیکن ابھی آج کے درس میں ہم ہیبت، ہیبہ، اس کے بارے میں سننے جا رہے ہیں۔ آئیے امام ابن القیم رحمہ اللہ خوف، خشیت اور ہیبہ میں کیا فرق بتاتے ہیں، ذرا توجہ فرمائیں گے اور پورے دل و دماغ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، تاکہ لذت نماز کو صحیح طور پر آپ پا سکیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خوف کہتے ہیں جس چیز سے ڈر رہے ہیں اس سے بھاگنے کو، دور رہنے کو، لیکن خشیت صرف اتنا ہی نہیں کہ جس سے ڈرتے ہیں اس سے بھاگتے ہیں، بلکہ یہ پورے علم کے ساتھ ہوتا ہے، تب جا کر خشیت کہتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، یخشی علماء، علماء خشیت، اللہ کی خشیت ان میں ہوتی ہے، اللہ کے بندوں میں سے اس کی خشیت اپنے اندر رکھنے والے علماء ہوتے ہیں۔ غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے خوف کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر کیا ہے، لیکن یہاں خشیت کا ذکر فرمایا تو علماء کا ذکر فرمایا۔ کیا مطلب؟ خشیت پورے علم کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور سٹیج ہے، وہ ہے ہیبہ۔ کیا مطلب؟ جس سے آپ ڈرتے ہیں اس کا علم بھی آپ کو ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کی تعظیم آپ بجا لاتے ہیں، وہ آپ کے دل میں بڑا عظیم ہے، اس کا رعب و دبدبہ آپ کے اندر ہے، تو پھر اس کو کہا جاتا ہے ہیبہ۔ عربی میں آگ سے ڈر کے بھاگنے کو خوف کہتے ہیں، ہیبہ نہیں کہتے، اس لیے کہ آگ سے تو انسان ڈرتا ہے لیکن اس کی تعظیم نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں اولاد اپنے والد کا احترام کرتے ہوئے، ان کا ادب بجا لاتے ہوئے، ان کی تعظیم کے ساتھ ساتھ ان سے ڈرتے بھی ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے والد کی بڑی ہیبت ہمارے دلوں، ہمارے والد کا بڑا رعب و دبدبہ، کہتے ہیں نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال۔ تو اللہ عز و جل، اللہ عز و جل اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ سب سے عظیم ہے، تو اس کی عظمت کے ساتھ اس کی ہیبت ہمارے اندر۔ شاید آپ پوچھیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ پچھلی بار تو آپ نے ہمیں امید کے بارے میں سبق سکھایا کہ نماز میں ہم پوری امید کے ساتھ، نماز کے بعد کی زندگی میں اللہ کے ساتھ ہمیشہ پر امید رہیں، اور اب ہیبہ، ڈرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جی ہاں، اللہ عز و جل کی ذات وہ ہے کہ اس سے امید بھی رکھنا چاہیے اور اس سے ڈرنا بھی چاہیے۔ جی ہاں، تبھی ہمارا ایمان پورا ہوگا۔ بلکہ مجھے یہاں پر امام ابن القیم رحمہ اللہ کی وہ بات بھی یاد آتی ہے، فرماتے ہیں مومن کا ایمان بین الرجاء والخوف، امید اور ڈر کے بیچ میں ہوتا ہے، بلکہ امید اور ڈر یہ دونوں پرندے کے دو بازو کی طرح سے، کہ ایک بھی بازو، ایک بھی پر اس کا ٹوٹ گیا تو کیا وہ اڑ سکتا ہے؟ نہیں اڑ سکتا نا۔
تو ٹھیک اسی طرح انسان اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق، اپنے محسن کے ساتھ پر امید بھی رہے اور ہیبت، اس کا ڈر، اس کا رعب، اس کا دبدبہ بھی ہمارے دلوں میں رہے. یہ نہ کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. بالکل ممکن ہے. جی ہاں، دنیا میں ہم اس کی مثالیں دیکھتے ہیں. آپ مثال کے طور پر کسی آدمی سے ایک بہت بڑا قرضہ لیے ہو، آپ کو برابر ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ تاریخ تک اس قرض کو ادا کر دینا ہے، لیکن اب وہ اچھے اخلاق والا، جود و سخا کی بہترین صفت والا ہو تو آپ امید بھی رکھتے ہیں کہ میں تھوڑا دیر کروں گا اور کچھ مدت مانگوں گا تو دے دیں گے، ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے آپ طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو دیکھیں. اسٹوڈنٹ امتحان میں وہ سوالات کا پرچہ ٹھیک لکھ نہیں سکا، پوری طرح سے حل نہ کر سکا، لیکن جس استاد کا وہ سوال کا پرچہ ہے، اس استاد کے بارے میں پتا ہے کہ وہ بڑا رحم دل ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو اپنے نمبرات کے بارے میں ڈرنے کے ساتھ ساتھ امید بھی رکھتا ہے کہ نہیں، بڑے اچھے استاد ہیں، پاس بھی کر. دنیا میں یہ ممکن ہے تو ہم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے خالق اور محسن حقیقی اس عظیم اللہ کی ذات سے بیک وقت پر امید بھی رہ سکتے ہیں اور ڈرتے بھی رہ سکتے ہیں. جی ہاں، اللہ رب العالمین نے خود اس کی مثالیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، حدیثوں میں، بلکہ خود قرآن مجید میں یہ صاف طور پر بیان فرمایا. سورہ انبیاء میں دیکھیں آپ، انبیاء اکرام علیہم السلام، کچھ نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد ان کے بارے میں فرماتا ہے یدعوننا رغبا ورہبا. اللہ عز و جل کی عبادت وہ کرتے ہیں، اللہ سے وہ دعائیں کرتے ہیں، کیسے؟ پوری طرح سے پر امید ہو کر اور انتہائی ڈرتے ہوئے بھی. اور ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار کے نام سے جو دعا سکھائی، کبھی اس کے معنی پہ غور کیا آپ نے؟ اسی لیے پھر ایک مرتبہ آپ پہلے ایپیسوڈ کو دیکھیں کہ فہم، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں ان کو سمجھنا بھی ضروری ہے. آئیے ذرا اس دعا پر غور کیجیے. صحیح بخاری کی حدیث میں یہ دعا آئی ہوئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اس کے بعد دیکھیے اعوذ بک من شر ما صنعت، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری پناہ طلب کرتا ہوں، جو کچھ برائی میں نے کی ہے، جو کچھ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، اس کا عذاب، اس کا وبال مجھ پر نہ ہو. ڈر. پھر اس کے بعد غور کریں ابوء لک بنعمتک علی، جو کچھ تیرے احسانات مجھ پر ہیں ان کا بھی میں اقرار کرتا ہوں. وابوء لک بذنبی، اور جو کچھ میں نے گناہ کیا تیرے حق میں، تیری جو کچھ بھی میں نے نافرمانی کی ان کا اعتراف بھی کرتا ہوں. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف. دیکھا آپ نے، ایک ہی دعا کے لیے ایک طرف امید اور دوسری طرف ڈر، یہ دونوں ہمیں ہونا چاہیے. اور میرے بھائیوں، ڈر کی بات جب آئی تو ایک عجیب مسئلہ دنیا کا ہم دیکھتے ہیں. دنیا میں جس کسی چیز سے آپ ڈرتے ہیں اس سے دور ہو کے بھاگتے ہیں، ہے نا؟ دشمن سے ڈرتے ہیں تو اس کے قریب نہیں ہوتے، آگ سے ڈرتے ہیں تو اس کے قریب نہیں ہوتے. آگے جاتے جاتے آپ کو پتا چلے کہ سامنے کوئی گڑھا ہے، کہیں گر جاؤں گا، اس بات سے ڈرتے ہیں تو قریب نہیں ہوتے، دور ہوتے ہیں. لیکن
ایک ہی ایک اللہ عز و جل کی ذات، اس سے ڈرتے ہیں لیکن اسی کی طرف بھاگتے ہیں. یہی اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ ذاریات میں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو. اور ہم اپنے اس لذت نماز کو کیسے حاصل کریں؟ یہ سلسلے وار جو آپ سن رہے ہیں درس، اس میں ہر درس کا کوئی نہ کوئی ایک عنوان ہے، لیکن اس بیچ میں ہم جو دعائیں آپ کو بتاتے جا رہے ہیں، ان دعاؤں کو بعد میں پرسنل واٹس ایپ پر رابطہ کر کے حاصل کیجئے، آپ کی اپنی زبان میں، ہندی میں، تیلگو میں، اردو میں، انگلش میں، اور ان کو یاد کر کے معنی مفہوم کے ساتھ ویسے ہی اپنے ایمان کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی بھی کوشش کریں. تبھی جا کر ہم لذت نماز کو پا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے معزز ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا ہمیں سکھائی، اس کے اندر بھی یہ عقیدہ ہے، اس کے اندر بھی یہ ایمان ہے کہ ڈرنا اللہ سے، لیکن اس سے دور ہو کے کہیں اور نہیں بھاگ جانا، بلکہ اسی کی طرف دوڑ گیا، اسی کی طرف لوٹ کر آنا. اور یہ دعا کتنی عظیم دعا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، کہ اس دعا کو آپ سونے سے پہلے اگر پڑھ کر سو جاتے ہیں، اسی رات اگر آپ کا انتقال ہوتا ہے، مت علی الفطرہ، فطرت پر، دین اسلام پر آپ کی موت. اللہ، اسی دعا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھلایا؟ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. اے اللہ، کوئی پناہ کی جگہ تجھ سے بھاگ کر، تجھ سے ڈرتے ہوئے کہیں جا کر پناہ لینا ہے، کہیں نجات پانا ہے، الا الیک، تیری ہی طرف آ کر ہم کو نجات حاصل، تیری ہی طرف آ کر ہم کو پناہ حاصل کرنا ہے. اللہ اکبر. اور کیا آپ نے ایک چھوٹا سا بچہ کچھ شرارت، ماں اسے مارتی ہے، ذرا دھکا بھی دے دیتی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد کہاں جاتا ہے وہ بچہ؟ انصاف سے بتانا پلیز، کہاں جاتا ہے؟ ماں کے ہی باہوں میں آتا ہے نا. اپنی غلطی کا اعتراف زبان سے نہ بھی کر سکے تو ندامت کے آنسو اس کی بھی بہتے، سر اس کا بھی جھکا ہوا اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے ماں کی طرف دوڑ کر آتا ہے. یہ بچپن سے ہم جو اپنے بچوں کی، خود ہم نے اپنے بچپنے میں اپنی ماں کے ساتھ ایسا کیا، یہ سبق سکھاتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ انسان عقل و خرد والا ہونے کے بعد ہمیشہ اللہ ہی کی طرف دوڑ. تیرے لیے پناہ کی جگہ، تیرے لیے نجات کی جگہ صرف اور صرف ایک اللہ کا دربار ہے، دوسرا کوئی دنیا میں دربار نہیں ہے ایسا جہاں تجھے کوئی پناہ مل سکے، کوئی نجات مل سکے، سوائے ان درباروں کے جن کو اللہ نے اپنا دربار کہا. مسجدیں، کعبۃ اللہ، ان کے علاوہ کن کن کو اپنا دربار آج لوگوں نے بنایا. ایک اور دعا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت میں بھی پڑھا کرتے تھے، دعائیں قنوت کے طور پر، وتر وغیرہ میں. ائمہ کرام تراویح کی نماز کی دعائیں قنوتوں میں بھی پڑھتے ہیں. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک. غور کریں، ایک ایک لفظ پر دعا کے غور کریں. اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، برضاک من سخطک، تیرے غصے سے، تیری ہی رضا مندی تیری چاہیے، تیرے غصے سے مجھے نجات بھی چاہیے. وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، تیری سزا سے بچ کر تیری ہی عافیت پانے کے لیے میں تیری طرف آ. اللہ اللہ، کیا بہترین دعا سکھائی. ذرا اس کے آخری لفظ پر بھی غور کیجیے. وَبِكَ
मिन का, तुझसे डरते हुए तेरी ही पनाह में आ रहा, तुझसे डरते हुए तेरी ही तरफ में आ रहा हूं। अभी हमने इस तरह का डर अपने अंदर पैदा किया। अल्लाह अकबर। ये जो दुआ भी आपने सुनी है, इनके बारे में इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि ये वो अजीम कलिमात हैं कि इनके अंदर तौहीद, मारिफत, बंदगी इस कदर है कि इसको पुख्ता इल्म वाले लोग ही जान सकते। फिर कहते हैं इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह, अगर मैं इनकी शरह लिखना चाहूं तो एक ज़ख़ीम किताब बन। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, लज़्ज़त नमाज ऐसे ही नहीं हासिल होगी कि हम खेल कूद में, गफलतों में जिंदगी गुजारते रहें, अल्लाह के अज़ाब का कोई डर अपने अंदर ना रखें। अल्लाह की हैबत हमारे अंदर कैसे पैदा हो? अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में हम किस तरह से अपने अंदर खौफ पैदा कर सकते हैं? तो जरा दुनिया की अजीम मखलूकात होती, उन पर गौर फिक्र करें। अल्लाह के सामने उनकी क्या हालत है, जरा उसका जायजा ले कुरान और हदीस की रोशनी। मिसाल के तौर पर जिब्रील इस्लाम का नाम सुना है आप लोगों ने? कौन फरिश्ते? ये तमाम फरिश्तों के सरदार, तमाम फरिश्तों के सरदार। नाम लिया तो कई सारे वाकयात जहन में आ रहे हैं, लेकिन एक चीज की तरफ जरा और फरमाइए, कितने बड़े हैं वो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उतरकर आते हुए पहाड़ के दामन में जब चल रहे थे, आवाज आई, निगाह उठाकर देखा तो कुर्सी पर विराजमान है और सारे उफुक को छाए हुए हैं। क्या मतलब सारे उफुक को छाए हुए हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने परों को फैलाकर जब छा जाते हैं तो फिर सूरज दिखाई नहीं देता। कितने पर हैं उनके? 600 पर है, जैसा कि सही बुखारी की रिवायत। किस कदर अजीम खिलकत वाले। लेकिन अल्लाह की अजमत कैसी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हैबत उनके दिल में कैसी है। इमाम इब्न आसिम रहमहुल्लाह ने अपनी किताब सुन्ना में, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने सहीहा में जिक्र फरमाया, सहीहा की हदीस नंबर 2289, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैलत उसरी बी मररतु अला जिब्रील फिल मलइल अअला, जिस रात मुझे मेराज करवाई गई, उस रात मैंने जिब्रील अमीन को देखा, कल हिलसिल बाली मिन खशियत, अल्लाह के डर, अल्लाह की हैबत से एक फटे हुए टाट के मानिंद। अल्लाह अल्लाह। अल-हिल्स कहते हैं घोड़ों पर बैठने के लिए एक पतली सी टाट नुमा बिछाई जाती। अलबाली कदीम, पुरानी, यानी आप यूं कह सकते हैं कि एक फटा हुआ टाट का टुकड़ा उसकी तरह से नजर आ रहे हैं कि जिब्रील अमीन क्यों? मिन खशियतिल्लाह, अल्लाह। और मैं आगे बढ़ने से पहले यहां एक वाकया आपको सुनाना बहुत मुनासिब समझता हूं। जब हमारे सलफ सालिहीन अल्लाह के कुरान से, नबी की सुन्नत से ये दलाइल पढ़ते हैं, जिब्रील अमीन के ऐसे वाकयात को देखते हैं, तो उनके अंदर अल्लाह की खशियत कैसे पैदा हो। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों,
امام عز بن عبد السلام رحمہ اللہ کے شاگرد الباجی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے وقت کا جو بڑا وہاں سلطان تھا، عید کے دن کے بارے میں خبر ملی کہ وہ پورے ٹھاٹ بھاٹ کے ساتھ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں آیا. سارے اس کے درباری وزراء وغیرہ سب ہیں، اور یہ بھی وہاں پر پہنچے اور اسے اللہ کا ڈر دلایا. اور مصر کے اندر اس وقت جو کچھ قحبہ خانے، طوائف خانے اور دوسرے جو منکرات تھے ان کو ختم کرنے کے بارے میں نصیحت کی، اور نصیحت کر کے واپس چلے آئے. قصہ لمبا ہے، میں پورا ذکر کروں گا تو وقت کافی نہیں ہوگا، لیکن اب اصل عبارت پر غور کیجیے. یقول الباجی، تو ان کے شاگرد پوچھتے ہیں، سألت الشیخ، میں نے شیخ عز بن عبد السلام امام سے پوچھا کہ جب آپ سلطان کے پاس، بادشاہ وقت کے پاس آئے تو آپ کو بادشاہ کا ڈر نہیں لگا؟ اللہ اکبر. جانتے ہیں کیا کہا عز بن عبد السلام نے؟ کہا میں نے سنا اس کے بارے میں کہ وہ اپنی پوری ٹھاٹ باٹ شان و شوکت کا اظہار کرتے ہوئے نکلا ہے، تو میں نے خیال کیا کہ تکبر اسے ہلاکت میں نہ ڈال دے، اس لیے میں اس کے پاس گیا اور اسے نصیحت. شاگرد پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے وقت کے بادشاہ سے نصیحت کرتے ہوئے ڈر نہیں لگا؟ اما خفتہ ہو، کیا تم ڈرے نہیں؟ کیا جواب تھا عیسی علیہ السلام کا؟ واللہ یا بنی استحضرت ہیبت اللہ، مجھے اللہ کی ہیبت، میں اس کو حاضر کر لیا اپنے دماغ میں، اللہ کی ہیبت میرے دل میں سمو گئی. فصار السلطان کالقط، بادشاہ ایک چوزے کی طرح سے ہو میرے سامنے. اللہ اکبر. آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کن کن کی عظمتیں دنیا کے فنا ہونے والے لوگوں کی، فنا ہونے والی چیزوں کی ہمارے دلوں میں بیٹھی ہوتی ہے. اللہ کی ہیبت، اللہ کی عظمت جس طرح سے ہونی چاہیے ویسی نہیں ہوتی، اس لیے آج ہم نمازوں کو نظر بھی نہیں پاتے. اللہ. میرے بھائیوں، اس سلسلے میں حدیث سناتا چلا جاؤں تو بہت ساری حدیثیں. امام ابو اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب العوامہ، جس کی تحقیق کر کے ڈگری حاصل کی ہمارے استاد رحمہ اللہ شیخ رضا اللہ محمد ادریس المبارک پوری رحمہ اللہ، اس کے اندر ایک حدیث ذکر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ قیامت کے دن اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کے کتنے سارے فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے. قیامت تک وہ اسی حال میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہیں. ایک پل کے لیے بھی، سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی وہ لوگ نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے. اس کے باوجود قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوں گے، کیا حال ہوگا؟ جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو کہیں گے سارے کے سارے فرشتے، سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، تیری ذات پاک ہے، اے اللہ تیری جیسے عبادت کرنی تھی ویسے ہم نے نہیں. اللہ اللہ. یہ وہ فرشتے جنہوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نافرمانی نہیں کی، ان کا یہ حال ہے. اور ہم لوگ 24 گھنٹوں میں سے ایک نماز کے لیے 10 منٹ کا وقت اگر اللہ کی ہیبت کو اپنے اوپر طاری کر کے، اللہ کی عظمت کا خیال کر کے اگر ہم نماز میں نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر نماز کی لذت کو کیسے پائیں گے؟ دراصل حضرت نام تو ان کا علی تھا،
زین العابدین کے نام سے مشہور. اذا توضأ یقولون یصفر وجہ، جب وہ وضو کرنے لگتے تو ان کا چہرہ پیلا ہو جاتا. پوچھا گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہا تدرون بین یدی من اقول، جانتے ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہا ہوں؟ اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت کیسی تھی ان کے دلوں میں. میرے بھائی یہ وقت تو کافی آگے بڑھ رہا ہے. آئیے اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک دو ہمارے دلوں میں ہیبت پیدا ہونے کے لیے دو بڑے اہم سبب. ایک، اللہ کے بارے میں جاننا اور اس کی عظمت کا اعتراف و اقرار کرنا، اور اپنی حقیقت کو جاننا اور اپنی کوتاہی اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے حاجز ہو کے رہے. اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع اور سجدوں میں کئی دعائیں سکھائی ہیں نا، اس میں سے ایک دعا کیا ہے ذرا غور کیجیے. سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. جبروت، ملکوت، کبریا، عظمہ، یہ سارے الفاظ اللہ کی بڑائی، اس کی بزرگی، اس کے جلال، اس کی عظمت کے لیے اس قدر الفاظ استعمال. یہ الفاظ بطور دعا کے رکوع میں بھی سجدے میں بھی ہمیں کہنے کی کہا ہے. ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے. تو اب جب آپ یہ دعائیں کرتے رہیں گے تو معانی کو سمجھ کر جب پڑھیں گے تو اللہ کی عظمت کا وہ تصور آپ کے دل میں. تو ہم اس بڑی بڑی کائنات کو دیکھیں جو اللہ کے نظام میں اس طرح بندھے ہوئے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے یا اس سے بھی کم وقت کے لیے وہ ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے. سورج کو دیکھ رہے ہیں، آسمان بغیر ستوروں کے ٹھہرا ہوا ہے، دیکھ رہے اور اپنے اللہ نے جو اس کے لیے منازل مقدر کیے ہیں اس کے حساب سے چل رہا ہے. کائنات کی ہر چیز پر آپ غور کیجیے اور اللہ رب العالمین کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش. اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے خود قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں، آپ نے غور کیا، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں خود اپنے بارے میں ڈراتا ہے. ہم ڈریں ایک طرف تو یہ اللہ کی عظمت کو پہچاننے، اللہ رب العالمین کا علم زیادہ حاصل. جیسے اس سے پہلے مثال گزر چکی کہ دنیا میں جس آدمی کے جتنی صفات کو، جتنی خوبیوں کو جانتے ہیں اس کی اتنی قدر کرتے ہیں نا. آدمی انسان کی طرح کوئی پینٹ شرٹ کرتا پیجامہ کچھ بھی لباس پہنا ہوا نظر آتا ہے، لیکن پتا چلے یہ ڈاکٹر ہے، وہ اچھا کہاں جاب کرتے ہیں، کون سے اسپیشلسٹ ہیں، ایک منزل. پھر پتا چلا ارے یہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں کا فری علاج کرتے ہیں، ارے یہ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہونے کے بعد وہاں اس طرح کی خدمات انجام دیں. جیسے جیسے خوبیاں معلوم ہوتی جاتی ہیں ان کی بڑائی اور عظمت آپ کے دل میں جگہ بناتی ہے نا. پھر اللہ کے بارے میں کب ہم جانیں؟ آئی سمجھ میں بات؟ دوسرا، ہم اپنی حقیقت، واللہ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا. ہم اپنی جھوٹی شان بڑی کر لیتے. ہم کیا ہے، ڈینگے مارنا خوب اپنے بارے میں خوب. ارے حیدرآباد میں کہتے ہیں ارے اتنا بھی نکو چھوڑو یارو، اتنا بھی نکو پھینکو. یہ الفاظ سنے ہیں آپ لوگ؟ میں تھوڑا سا جوک اور مذاق پیدا ہونے کے لیے الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں. ہمارے درمیان میں یہ باتیں جو الفاظ مشہور ہیں، کیوں کہ لوگ اپنے آپ اس طرح سے اتنے زیادہ خوبیاں بیان کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کی پناہ اللہ رب العالمین نے سورہ قیامہ میں فرمایا، آیت نمبر 14 اور 15، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القى معاذیرہ. انسان، ہائے انسان،
خود اپنے بارے میں وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے عذر، بہت سے ہیلے بہانے. لیکن کیا یہ ہیلے بہانے اللہ کے پاس چلیں گے؟ چلیں گے؟ کتنے سارے گناہوں میں ملوث رہتے ہوئے اپنے آپ پر توبہ کے، اللہ کی معافی کے دروازوں کو بند کر لے رہے ہیں، توبہ کرنے میں پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. لیکن کبھی غور کیا کہ جب اللہ رب العالمین ایک مہلت دیتا ہے، جب وہ مہلت ختم ہو جاتی ہے بہت سخت عذاب میں بھی پکڑتے ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں کیسے ڈراتا ہے؟ سورہ فاتحہ آیت نمبر 15-16 پڑھ کے ایک مرتبہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم اللہ کے سامنے سب کے سب بے کس ہو، محتاج ہو. واللہ، جبکہ اللہ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، وہ بذات خود تعریفوں کا مستحق ہے. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں ہلاک کر دے، ویأتی بخلق جدید، اور ایک نئی مخلوق کو لے آئے. میرے بھائیوں، اس جگہ پر کیف تتلذذ بالصلاۃ، کہ جو اصل پیش کرنے والے ہیں شیخ مشاری راشد، شیخ مشاری الخراز، وہ ایک پوری بستی کی ویڈیو دکھاتے ہیں. ابھی یہاں وہ ویڈیو میں دکھانا چاہتا تھا لیکن وقت بھی نہیں ساتھ دے گا، اور دوسرے اس ویڈیو کے اندر کہیں کہیں کچھ ایسی تصویریں آتی ہیں کہ واقعتاً سر شرم سے جھک بھی جاتا ہے. لیکن اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ کے بارے میں یوٹیوب میں بہت سارے ویڈیوز بڑے پڑے ہیں. کیا ہے بات، کیا ہے؟ اللہ کا عذاب کن پر برسا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی لگ بھگ کوئی 600-700 سال پہلے. آج کل جو اٹلی ہے اس کے اطراف و اکناف میں ایک بہت ہی متمدن، ترقی یافتہ، ڈیولپڈ شہر تھا، پومپی، POMPI، بہت ترقی یافتہ شہر، بہت ساری نعمتوں سے اللہ نے ان کو مالا مال کیا. لیکن کیا کیا ان لوگوں نے؟ اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری، اللہ کے نعمتوں کی ناشکری کی، اور ہر طرح کے فحش، ہر طرح کی بدکاری، عورتوں کے ساتھ، مرد کے ساتھ، بغیر کسی رشتے اور تمیز کے، حتیٰ کے جانوروں کے ساتھ، اس طرح کی برائیوں میں پڑ گئے، بلکہ ان کی وہ پوری بستی قبائل خانوں میں بدل. اگر کوئی ذرا بھی ان چیزوں کو ناپسند کرتا تو اس سے تعجب کر کے اس کو نکال باہر پھینک. پھر کیا ہوا؟ اللہ، قریب میں ایک پہاڑ، آتش فشاں پہاڑ، ایسا وہاں سے ہٹا وہ آتش فشاں پہاڑ، اللہ کی پناہ، کہ اس قدر خطرناک آواز تھی اور اس قدر راہ وہ لے کر اٹھی کہ لوگ جو 7 میل دور تک تھے ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا، بلکہ 70 قدم یا اس سے بھی زیادہ اونچا راہ کا ڈھیر ہو کر ان سب پر ایسا عذاب آیا، اور ایسا اچانک آیا، ایسا اچانک کہ کسی کو اپنی کسی طرح کے بچاؤ کی کوئی وہاں پر گنجائش نہیں ملی، بلکہ کسی کو ایسی سوچ بھی نہیں آئی. آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کھدائیوں کے دوران وہ پورے کا پورا شہر برآمد ہوا. تو بہت تعجب کی بات، دنیا کے لیے انتہائی عبرت کی بات، کہ جو لوگ جس طرح کی بری حرکتوں میں تھے
उसी तरह से उनको पत्थर की तरह बना दिया। ये भी एक अजाब देखिए, वो नजर आ रहे हैं इंसानी शक्ल बदफेली करते हुए, उसी तरह से वो पत्थर की तरह से बन गए। खुदाइयों में निकले, एक एक जगह पर 80-80 लाशें निकली, लेकिन कैसे? सब के सब जैसे बर्फ को हम सख्त बनाते हैं, आजकल लोग मुख्तलिफ शक्लों में भी उसको बनाते हैं, तो वहां वो पत्थर की शक्ल में बन गए। आग भी निकली, धुआं भी था, राख भी थी, जलकर खत्म नहीं हो गए वो लोग। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज के इस तरक्की याफ्ता जमाने के लोगों को सबक सिखाने के लिए खुदाइयों में उस बस्ती को बाहर निकाला, और वो मनाजिर आज भी मौजूद है। बताने का मकसद ये है, अगर अल्लाह के इस तरह के अदाब के वाक़ियात हो भी हैं, बहुत सारे जो माहिरीन आसार कदीमा है, और इसी तरह से बुरकान, आतिश फशा पहाड़ों का इल्म, उसके जो स्पेशलिस्ट हैं, उस जगह, उस पूरी बस्ती के बारे में उनकी जो रिपोर्टें हैं वो भी काफी तफसील तलब है। हम उन सबको पेश करने का यहाँ मकसद उनकी तफसीलात को जानना नहीं, सिर्फ इतना बताना है कि गुनाह करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मोहलत उन लोगों को दी, सबक नहीं हासिल किया उन लोगों ने, ऐसा अचानक अजाब उन पर भेजा कि उस अजाब से बचने का उनके पास कोई जरिया नहीं था। दुनिया में उनके बाकियात रह गए हैं पीछे वालों की इबरत के लिए, लेकिन अब उनको जो बरज़खी अजाब हो रहा है, आखिरत का जो अजाब होगा, वो इससे कहीं ज्यादा सख्त है। हम इन वाकयात के जरिए अल्लाह के अजाब से डरें, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने अंदर पैदा करें, उसकी हैबत हमारे दिलों में हो, और ये भी नमाज की लज्जत को पाने का एक अहम जरिया है। इंशाअल्लाह आगे सिलसिला जारी रहेगा। अगले हल्के में एक नई चीज, एक नए एहसास और एक नए सबक के साथ हम आएंगे। अल्लाह हम सबको हमारी नमाजों में लज्जत हासिल करने के जो हकीकी और सही तरीके हैं उनको अपनाने के लिए तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। दर्स से मुतालिक रिलेटेड अगर कोई बात समझ में ना आई हो, कोई सवाल हो, तो करने के लिए थोड़ी सी 5 मिनट की गुंजाइश है, वरना इसके पर दर्स को खत्म करते हैं। व्हाट्सएप वगैरह के जरिए भी आप लोग अपने सवालात कर सकते हैं, सबक में समझ में ना आई हुई कोई बात भी पूछ सकते हैं। और चूंकि इंडिया पाकिस्तान वगैरह में भी रात काफी हो चुकी है, इसलिए मेरा ख्याल है कि अभी यहीं पर छुट्टी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सही है ना? क्या ख्याल है आदिल भाई, रेयान भाई? जी शेख इंशाअल्लाह। जी जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा व बारकल्लाहु फीकुम।